العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات اللہم صلی محمد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شہزادی کونین کے نوری محل میں جتنے بھی آئے ہیں میرے مالک سوائے آل محمد کے در کے کسی در کا محتاج نہ فرما، سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھانا۔ عزت ماں والی جناب ذیشان عباس بھٹی ان کو مکمل خانوادہ سمیت میرے مالک شر شیطان شر انسان حاسدین کے حسد سے محفوظ و مامون فرما۔ نیک صالح کامل الخلقت عزادار حسین فرزند عطا فرما۔ جتنے بھی عزادار جو مانگنے کے لیے آئے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسی پاک شہزادی کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے، سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے۔ سلسلہ کلام جہاں پہ کل منقطع ہوا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مرکز طہارت کو سیدہ کہتے ہیں، مرکز عصمت کو فاطمہ کہتے ہیں، دو جہاں کے فقیر جس کے دروازے سے بھیک مانگنے کے لیے آئیں اسے بطول کہتے ہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ اس شہزادی کی مدحت کسی انسان سے کیسے بیان ہو جس کے دروازے پہ جھکنے والے کو رسول کہیں۔ چلے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں، جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے وہ جملے پہ ضرور بولے گا۔ جس کی چادر رسالت کو سکون عطا کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آیا شیعہ ہو علی ولی اللہ پڑھتے ہو اپنے گھر سے حدیث قصہ کو نہ جانے دیں۔ جس گھر سے حدیث قصہ چلے جائے اس گھر سے برکت چلی جاتی۔ یہ دشمن کی سازش تھی، دشمن کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حدیث قصہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا جائے۔ بعض نادان شیعوں نے گھروں سے حدیث قصہ اٹھا کے دعائے کمیل رکھ لی کہ دعائے کمیل زیادہ معتبر ہے، حدیث قصہ زیادہ معتبر نہیں۔ میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، یہ ایک لفظ ضرور کہوں گا، جو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں وہ جملے کی قدر کریں گے۔ دعائے کمیل میں علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں۔ نوجوان میرے ساتھ متوجہ ضرور ہے، دعائے کمیل علی کی تعلیم ہے، علی کے حالات نہیں۔ یہ علی کی ذاتی گفتگو نہیں، یہ علی نے کمیل کو بتایا ہے کہ گناہگار جب اپنے رب سے بات کرے تو کیسے کرے۔ چلیں جو جاگ رہے ہیں سیدہ کے نوری محل میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں۔ دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں یہ فرق ہے، دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرتے ہیں، اور حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ بسم اللہ سے بسم اللہ۔ دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے گفتگو کا طریقہ سکھایا، حدیث قصہ میں خدا نے آل محمد کی عزت کا طریقہ بتایا۔ کبھی بھی کوئی شیعہ ہو یہ نہ سمجھے کہ حدیث قصہ کی راوی، حدیث قصہ کی روایت، حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے لہٰذا حدیث قصہ معتبر نہیں ہے۔ 5 اماموں کی جس نے خدمت کی ہے اس جابر بن عبداللہ انصاری نے اس حدیث قصہ کو روایت کیا ہے۔ بے شک دعائے کمیل بھی پڑھنا، لیکن کبھی بھی حدیث قصہ کا اور دعائے کمیل کا آپس میں وزن نہ کرنا۔ دعائے کمیل اور ہے، حدیث قصہ اور ہے۔ ایک جملے میں فرق سمجھا دیتا ہوں، دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر دے، میری مغفرت کر دے۔ دعائے کمیل پہ بندہ منتیں کرتا ہے، حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کرتا ہے جو آیا ہے بچ بھی گیا ہے، رحم بھی ہو گیا ہے، مغفرت بھی ہو گیا۔ بسم اللہ۔ کتنی معتبر، بسم اللہ۔
حدیث قصہ وہ ہے جس میں حدیث قصہ کے شروع کا جملہ کیا ہے؟ حدیث قصہ میں نبی نے آ کے کہا زہرا میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد بدنی ذوفا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نے معاذ اللہ، نبی کا اور ذوف کا کوئی جوڑ نہیں، نبی کے جسم پہ کمزوری آ ہی نہیں سکتی۔ کم از کم مذہب اہل بیت میں نبوت بیمار نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے جسم میں کسی اعضاء کا کمی اور پیشی ہو جانا۔ اعتدال کا قائم رکھ، جو جسم میں توازن نہ قائم رکھ سکے وہ کائنات کا امام نہیں ہو سکتا۔ جسم پہ ضعیفی نہیں آئی، نبی نے جسم پہ کمزوری محسوس نہیں کی۔ اب جو صاحب عرفان بندے بیٹھے وہ اگلے جملے کی قدر کریں گے، مرزا ندیم بھائی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم میں ضعیفی محسوس ہو، نبی نے کہا زہرا نبوت ضعف محسوس کر رہی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، محمد کمزور نہیں ہوا، نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ نبوت نے کمزوری کا احساس دلایا، بطول نے چادر کا پلو اٹھایا، ساری رسالت کو بطول نے اپنی چادر کی پناہ میں لیا، چادر کی پناہ میں آ کے محمد پرسکون ہو گیا۔ محمد کا پرسکون ہونا تھا یا پہلا شہزادہ صحن میں داخل ہوا۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اماں مجھے بتا میرا نانا کہاں ہے؟ بی بی نے کہا اس چادر کے نیچے ہے رسول۔ تھوڑی دیر بعد حسین آ گئے، حسین نے کہا اماں مجھے بتا نانا کہاں ہے؟ فرمایا وہاں بیٹھا ہے تیرا نانا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علی آ گئے، اسے کہا مجھے بتا میرا ابن ام کہاں ہے؟ تین امام زہرا سے رستہ پوچھ رہے تھے، تین امام زہرا سے رستہ پوچھ رہے تھے۔ اب بھی کوئی بندہ چپ رہے وہ اپنے مقدر کا گلہ کرے۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ تین اماموں کو رستہ دکھائے۔ اللہم صلی علی محمد، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ رسالت پہچانی ہی خوشبو سے جاتی ہے، یہی وجہ تھی کہ بستر پہ علی سلانا پڑا، ورنہ کافر خوشبو کو سونگتے ہوئے نبی کے پیچھے چلے جائے۔ تین اماموں کو رستہ دکھا رہی ہے بطول، اور پھر حد ہو گئی ہے جب سارے چادر کے نیچے آ گئے۔ آخذ بطرف الکسا، نبی نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑا۔ اللہم ان حول اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، یہ جو چادر کے نیچے یہ ہیں وہ جن کا گوشت میرے گوشت سے جڑا، جن کا خون میرے خون سے جڑا۔ اور علی جب منبر کوفہ سے خطبے جاری کرتے تھے تو ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا یا علی یہ جو خطبے آپ جاری کرتے یہ علم کہاں سے آیا؟ فرمایا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ نبی کا لعاب جو چوسا ہے نا وہ فضائل بن کے بولتا ہے، یہ جو نبی کا لعاب چوسا ہے یہ دنیا کو مسئلے بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ آپ کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا ابھی تک تمہارے سامنے لعاب بولا ہے، ابھی لہو نہیں بولا، ابھی صرف لعاب بولا۔ بسم اللہ۔ کیوں نال علی دے بٹ رکھنا ہے بھار قبر دا بھارا، کیوں نال علی دے بٹ
رکھنا ہے بار قبر دا بارا او کل نبیاں دا ناصر ہے جندا کمی بڑی تارا او کل نبیاں دا ناصر ہے جندا کمی بڑی تارا دہمات تا پاک رسول دا ہے خوش ہو کے لا علی دا نعرہ پد تلی پن نعرے 14 لاکھ نعرہ ہے یہ ہے میری اہل بیت. ابھی صرف لعا بولا لہو نہیں بولا. امام جعفر صادق علیہ السلام میرے بادشاہ کا دور تھا. اللہم صلی اللہ محمد والے مولا مدینے کے بازار سے گزرے اور ایک شخص درزی ہے وہ کپڑے سی رہا. کپڑے سیتا سیتا وہ ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا, کچھ شعر پڑھ رہا تھا. امام کے قدم جائے پھر واپس آئے. امام نے قریب آ کر رکا, کتنا اچھا ہو تو اسی زبان سے ہمارے قصیدے پڑھے. تیری یہ زبان ہماری مدحت میں کیوں نہیں بولی؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میرے پاس علم نہیں ہے, بڑا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں لیکن میرے پاس علم نہیں. یہ بات پنڈی بھٹیاں میں ضرور کہوں, آل محمد کی محبت کتابوں سے نہیں عطا سے ملتی ہے. جتنے بھی میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہو, میرے بادشاہ کا فرمان ہے ہمارے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو اور چاروں طرف سے سوالوں کی بارش ہو جائے. امام کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جہالت میں پریشان نہ ہونا, آنکھیں بند کرنا, ہم 14 تیری زبان بھر کے گفتگو چھوڑ. تو ہماری وکالت کا ارادہ کر, ہم تیری زبان پہ اپنی گفتگو جاری کر دیں. قبلہ اذان رضوی صاحب اتنا کہنا تھا. اس نے کہا امام نے کہا کتنا اچھا ہو تیری زبان میری مدحت میں بولے. اس نے کہا مولا میرے پاس تو علم ہی نہیں. اتنا کہنا تھا یا امام نے زمین سے ایک مٹی کا ذرہ اٹھا کے اس نے کہا زبان کو. زبان پہ امام نے یوں مٹی کا ذرہ رکھا. مٹی کا ذرہ رکھنا اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی. کھول کے اس نے چوک میں کھڑے ہو گیا, آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. مجھے ممبر عزت آل محمد کی قسم ہے, القطرہ کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کا رش اکٹھا ہو گیا. اس نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. لوگوں کے ہاتھ دل پہ آ گئے. لوگوں نے کہا ہمارا دل اپنے سینے سے باہر نکل رہا ہے, ہمارے دماغ پھٹنے کے قریب آ رہے ہیں. یہ جو باتیں تو کر رہی ہے زندگی میں ہم نے کبھی کسی بشر سے نہیں سنی. یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے, یوں نے کہاں سے سیکھی ہے. اتنا کہنا یہ بستی سے باہر نکل گیا. اس نے دریا کے کنارے میں جا کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے. پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا. اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھنے شروع کیے. پرندے پھڑک پھڑک کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. یہ مدینے کی بستی میں داخل ہوا. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. امام جعفر صادق نے آگے اس کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں, نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ حیوان برداشت کر رہے ہیں, نہ چرند برداشت کر رہے ہیں. امام مدینے کے باہر لے گئے. امام نے ایک پتھر میں بٹھا گا, اب تو پڑھ میں سنتا ہوں. علی ولی اللہ شریف ماؤں کی اولادوں کے لیے. شیعہ ہو 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنی, پھر چھوڑ علی کو. میں نے بڑے شیعہ دیکھے جو کہتے ہیں جی کیا کریں, محلے داری بھی ہے, علاقے داری بھی ہے, نام عزت سے لینا پڑ ہی جاتا ہے. اگر ان کا نام عزت سے لینا پڑتا ہے تو پھر اپنی زبان سے علی کا نام نہ لیا کر. تیری مجبوری دنیا ہے, پھر علی چھوڑ دے, کیونکہ دنیا اور علی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے. علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے. جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے. مصلحت کی زندگی نہ گزارو. اپنے عقیدے پہ یوں سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پہ. علی ولی اللہ ہے. حد ہو گئی ہے, لوگ جاہلوں کو پیر بنا رہے ہیں اور تم اپنے سچوں کے دامن سے پیچھے ہٹ رہے. آج کا دور جو ہے, اس دور میں تلوار نہیں لڑ رہی. ہر دور میں شیعہ کی گردن پہ تلوار رہی ہے. آج کے دور میں شیعت کے سامنے فتویٰ ہے. ڈھنگ بدل بدل کے, طریقے بدل بدل کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے, تم سے عقیدہ چوری کرنے کی کوشش کریں. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا.
حسین کا ماتم سوچ کے نہ کرنا، بدن پہ خون شریف ہے تو حسین کے نام پہ ضرور نکالنا۔ سید کی توہین نہ کرنا۔ دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا علی کا، ایک فرش پہ ایک عرش پہ۔ فرش پہ رسول نے پڑھا، عرش پہ توحید نے پڑھا۔ سیدوں کے شجرے بھی دو چلے، ایک فرش والے سید، ایک عرش والے سید۔ عرش والی اولاد زہرا معصوم ہے، فرش والی غیر معصوم ہے۔ عرش والے معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا احترام ہے۔ عرش والوں کی اطاعت ہے، وہ معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے ان کی عصمت کی وجہ سے، ان کا احترام ہے ان کی نسبت کی وجہ سے۔ گھر میں خاک شفا مسلے پہ رکھ کے چوم کے سجدہ کرتے ہو، مٹی کا حیا کرتے ہو، خون کا کیوں نہیں کرتے؟ سیدزادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں، بغیرت ہے وہ بندہ جو سیدزادی کا عقد غیر سید سے جائز سمجھے۔ آج بھی اولاد زہرا کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، سید اور ہے، غیر سید اور ہے۔ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا، سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے۔ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ دلیلیں مانگو گے میں ممبر پہ کئی دلیلیں دینے کے لیے تیار۔ عقیدہ ہو تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے۔ بطول کے اے نوح دے پتر نے، نوح کا ایک بیٹا باغی ہوا تھا، نوح نے کہا تھا میرے لئے بچ سکتا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ نوح کا بیٹا نوح کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال سکتا ہے۔ آج سید علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کائنات کا دستور ہے، جس پہ حسن اور حسین کا فیض ہو وہ کبھی انہیں بھونکتا نہیں۔ احترام ہے نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے احترام کرو۔ کسی بستی میں ایک سید بھی ہو، وہ بستی شکر کا سجدہ ادا کرے، اس سید کی وجہ سے وہ بستی قائم ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی عرش پہ جا کے تمہیں زمین دیکھنی پڑے تو زمین پہ جہاں تمہیں چمکتے ہوئے گھر نظر آئے، سمجھنا یہاں زہرا کی اولاد رہتی ہے۔ اب یہ نیا دور آ گیا، نہیں جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں۔ یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا، اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے، وہ شجرہ ضرور چیک کرے۔ ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے۔ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، اگر میں قرآن اور نص معصوم نہیں دے سکتا، میرا کوئی حق نہیں اس سوال پر جواب دینے کا۔ میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب آل محمد پہ اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اگر سید گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو، کردار دے کے عزت کرو، صاحب کردار نہیں نسبت دے کے عزت کرو۔ اس نے کہا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں؟ امام نے فرمایا قرآن کی جو آیت ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں، کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اس نے کہا مولا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے، گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے۔
میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا یا امام کا ایک محب اوندے منہ لیٹا ہوا تھا زمین پہ، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ امام قریب سے گزرے، شیعہ کا مقام سنانے لگا ہوں، یوں گرا ہوا ہے۔ ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور امام صادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے، ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ، نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ، کیسے لیٹا ہوا ہے۔ امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں، یہ جب سیدھا اس نے کہا یا علی، امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں، یہ تو پتا ہے کہ علی ہے۔ اس بے ہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ علامہ صاحب انہیں آکھیا بھی یا علی تیرے دشمن تے لانا۔ آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں۔ دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو اور پھر وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ پاک بی بی کے نوری محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کوئی مسئلہ ہے؟ توضیح المسائل سے نماز دیکھو، روزہ دیکھو، واجبات غسل دیکھو۔ علی ولی اللہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھ۔ علی ولی اللہ کو توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں۔ بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ریاضی کا سوال سائنس کی کتاب سے ڈھونڈ رہا علی ولی اللہ خالصتاً قرآن کا مسئلہ۔ وعدہ کیا تھا میں نے چند لمحے میں پاک اماموں کی پاک امہات کا تذکرہ ضرور کروں۔ اب آپ نے جتنی داد دینی تھی وہ داد دے چکے، اب تقریر کا اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا خشک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک مطمئن نظر داد نہیں، بہت زیادہ پڑھا، ابتدا ہی میری ذاکری کی اسی پنڈی بھٹیاں سے ہوئی۔ میں اقرار کرتا ہوں، ممبر پہ اقرار کر رہا ہوں، بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ میری زندگی کی ابتدا، میری خطابت کی عمر یہیں سے شروع ہوئی۔ پاک سیدہ نے جو عزتوں سے نوازا، مجھے فخر ہے کہ میری دشمنی کی وجہ علی ہے۔ بابا احسان رضوی صاحب، میری دشمنی کی وجہ علی ہے اور مجھے فخر ہے میری نسلیں بھی وہ قرضہ اتارنا چاہیں تو زندگی میں نہیں اتار سکتی جو پاک بی بی نے مجھ پہ قرض کیا، پاک بی بی نے احسان کیا۔ وہ احسان یہ ہے کہ میں نے محمد کی بیٹی کی وکالت میں ہتھکڑیاں پہنی ہیں۔ اور ہمیں ہتھکڑیوں سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں مائیں بچپن میں کڑی پہنا دیتی۔ مسجد کوفہ سرکار میسم میں تمار پہ روزے دوتے ایک سلام لکھیا ہے آج بھی، السلام علیکہ یا شہید والولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک، اس تو بڑا انعام بے شک، عقیدہ ولایت، بے شک، بے شک، علی کی ولایت میں انسان جہاں بھی مارا جائے۔ میسم آج کی پاک، کیونکہ یہ ایام ہے پاک سیدہ کے، معصوم نے فرمایا، جناب سیدہ کے حوالے معصوم نے فرمایا اگر کوئی شیعہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات جب قبر میں ہو اور علی اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لیے آئے تو اس سے چاہیے کہ اپنی زندگی میں زہرا کی مظلومیت ضرور بیان کیا کرے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی میں بہت نادر تحفے ہوتے ہیں۔ بس اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پاک اماموں کی ان پاک ماؤں کا تذکرہ جو بڑا ضروری ہے۔ تو جو ہے سرکار مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل آگہی کے ساتھ آپ اس ذکر کو ضرور سماعت فرمائیں گے جو میں تلاوت کرنے لگا۔ کسی بھی شخص کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے حسب اور نسب کی وجہ سے، عزتیں ہمیشہ حسب اور نسب کی وجہ سے پہچان۔ یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہے، حسب نسب، تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں کردار کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو۔ ہمیشہ حسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کردار ہے یا نہیں، پھر نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس خاندان سے۔ بہت سے لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اچھی ہوتی ہے، حسب ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، حسب اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ محمد بن ابی بکر. میں اس لیے خشک موضوع نہیں چھیڑ رہا تھا، یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا تھا، یہ موضوع میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مکمل خاموشی کے ساتھ ہے. اور ہمارے مذہب آل محمد میں فقہ جعفریہ میں شیعوں میں قانون بن گیا ہے، جس مجلس میں خاموشی ہو اسے فیل سمجھا جاتا ہے. لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے. بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی. حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل. اس نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس. شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی. ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ. شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی. شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی. شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی. پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا. انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا. کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا. مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا. ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا. یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا. اخنوک کو ادریس کہتے ہیں. یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا. جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی. گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی. ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا. سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا. ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے. استاد کہلائے انبیاء کے، لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا. کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا. پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے. جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے. عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ. ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں. اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا. یہ وہ کپڑے سی چکا ہے. عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا. لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا. جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر. یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا. یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے. قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے. جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھیں حد ہو گئی. مانگا اس نے عذاب تھا. کھجوریں گئی.
نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا، ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے گے میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا ہے. بیری کہتا، سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بنا. نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں گا؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی. کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں. جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا. سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو، جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا. بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی. تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا. حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا. نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے 80 لوگ آباد ہو. 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ جا کر رکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے. انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا. وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ. 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی. سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو. 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا. جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے. نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس. اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا. حام، سام، یافس. نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر، حام، سام اور یافس. اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے. مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے. اب حام، سام اور یافس یہ 3 بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا. حام کے 9 بیٹے، سام کے 9 بیٹے، یافس کے 11 بیٹے، جس سے نسل انسانی چلی. اب یہ جو حام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں، جتنا بھی یہ افریقہ ہے اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہیں. اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل میں سے، یہ اولاد ہے جناب حام کی. اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ، جو خاندان عزت، روحانیت، عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر. یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے
پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے، یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔ جناب سام آ گئے۔ اب جناب سام، جتنا بھی عرب ہے، یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا۔ یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یا یہ عراق، یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب، یہ سارا حجاز کہلاتا تھا۔ اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا۔ جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں۔ جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے۔ آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹا کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں۔ آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ، زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے۔ انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں۔ جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے۔ کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے۔ ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے۔ جناب سام، اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر۔ جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ۔ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش، باعزت، باعظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا، جس میں سے سارے انبیاء آئے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات سے؟ اس سے آگے جناب یافس، بسم اللہ سر، اس سے آگے جناب یافس۔ جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا۔ جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا۔ جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا، اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر ایک چوتھی نسل چلی، ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت، برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو، کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا۔ اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں۔ جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ سامی النسل۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جناب سام کا قبیلہ بربر، جناب حام کا، جناب سام قبیلہ قریش۔ جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں،
مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسد کی بیٹی، نسل سام کی، مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین، نسل سام میں سے 3 امام ہو گئے جی۔ 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھے امام جو ہے، چوتھے امام ان کی والدہ شہر بانو، شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ۔ یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں۔ 5 امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے ہیں، 3 امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون، امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون، امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون۔ یہ 3 مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے۔ پھر آگے 3 مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے، جناب شہر بانو امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون، ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے۔ جناب شہر بانو نشیروان عادل، اس کا بیٹا کبیر تھا، اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز، خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد، یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہر بانو۔ ایک جملے میں بڑی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں، یہ بی بی شہر بانو یہ 2 بہنیں تھیں، گیہان بانو اور شہر بانو۔ دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے، کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی، فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ۔ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے۔ جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے، انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے۔ مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ 2 بیبیاں بھی تھیں، جناب شہر بانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی۔ امام علی نے فرمایا فوراً ان بیبیوں کو آزاد کرو، شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے۔ امام نے دونوں شہزادیوں کی رسیاں کھلوائیں، کھلوانے کے بعد امیر المومنین نے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ آواز قدرت آئی، اے علی ہم نے شہر بانو کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھ دیا۔ آنکھیں برس پڑی، انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے۔ اب 4 جملے میں مصیبت کے ضرور پڑھ دو۔ علی نے فرمایا کھول دو اس کی رسیاں۔ علی کے دربار میں 2 بیٹیاں آئیں ایران کے بادشاہ کی۔ اللہ نے کہا ان کی رسیاں کھولو، اور جملے ہیں تاریخ میں، اللہ نے فرمایا شریف کی بیٹیوں کو یوں درباروں میں نہیں لاتے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی تخت سے نیچے اترے اور حجرے میں جا کے چیخے مار کے روئے۔ علی کے ایک نوکر نے جا کے کہا یا علی آپ نے حکم دیا تھا رسیاں کھل گئیں۔ فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں اور دربار میں حیا ہو گیا، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں رسیاں پہن کے کھڑی رہیں۔ جتنے رو پڑے ہو محمد کی بیٹی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہ بھیجے، جو جہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہے رسول کی بیٹی ہر کسی کو دے۔ میرے مالک میرے بھائی مرزا ندیم کے بیٹے کو زندگی عطا فرمائے، احسان رضوی صاحب فیصل آباد سے، میرے مالک تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھے۔ میرا مالک میاں ذیشان ان کے جتنے مرحومین ہیں پہلی پرسے میں دعا مانگ رہا ہوں، میرا مالک تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اس خاندان کو عزاداری کی وجہ سے ہمیشہ عزتوں سے نوازے۔ شہزادی زہرا کی ایک لفظ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا، امام حسین علیہ السلام اپنے عزادار سے اتنی محبت کرتے ہیں، عزادار کو حسین یہ کہہ کے بلاتے اے میری ماں کا مددگار تجھ میں میرا سلام۔ آپ کے سامنے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا، نبی کی بیٹی اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، زخم اتنا گہرا تھا بی بی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی، انگلیاں شہید ہو چکی تھی بی بی تسبیح نہیں کر سکتی تھی۔ اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے،
ایک جگہ پہ زخم ہو، دوسری پہ اللہ نہ کرے اس سے بڑا زخم آ جائے، پچھلا زخم بھول جاتا ہے، اگلے زخم پہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ لفظ پڑھا، اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو کہلواتا بھی شیعہ ہے اور پھر وہ جملہ برداشت کرے گا۔ ساری زندگی حسین کی ماں نہ پہلو سے ہاتھ اٹھا سکی، نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کر سکی، لیکن کچھ وقت ایسے آئے ہیں زہرا کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے، زہرا کا دائیں ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے۔ جب حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی، زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا۔ جب حسین نے قاسم کی لاش چنی، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھا۔ جب حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا۔ بی بی کی آواز آئی، حسین مجھے اپنے زخم بھول گئے، بھول گئے حسین مجھے پہلو کے زخم۔ کہاں کہاں نہیں روئی محمد کی بیٹی۔ ہم سارے شیعہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں 12واں آ جائے، 12واں آ جائے۔ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، تم سب جتنا انتظار کر رہے ہو، کئی گنا زیادہ انتظار کر رہی ہے محمد کی بیٹی۔ ہر روز جنت البقیع سے منہ آسمان کی طرف کرتی ہے، رو کے کہتی ہے کب آئے گا میرا مہدی، کب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا حساب لے گا۔ تیری ماں تیرا انتظار کر رہی، سید بیٹھے ہو، مجھے جملہ معاف کر دے، جب آئے گا میرا 12واں۔ بی بی اپنے بیٹے کی عدالت میں آئے گی، روکے گی مہدی میں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں گئی، میں تیری عدالت میں آئی ہوں، مجھے میری پسلیوں کا حساب لے کے دے، مجھے میرے پہلو کا حساب لے کے دے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی ایک گٹھڑی 12ویں امام کے حوالے کرے گی، امام کے ہاتھوں میں گٹھڑی آئے گی، 12واں تخت سے گر کے بے ہوش ہو جائے گا۔ اب پوچھو اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوگی۔ بی بی کہے گی مہدی انہیں سونگ، ان سے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی۔ جیسے ساری زندگی رباب اصغر کا کرتا سنبھالتی رہی، بعض روایات نے لکھا شکم میں نہیں، ہاتھوں میں تھا موسن۔ جب دروازے پہ آگ آ گئی، 36 بدماش دروازہ گرا رہے تھے، اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ باہر سے کسی نے کہا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگائیں گے۔ بی بی نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکتا ہے، جبریل جھکتا ہے، خبردار دروازے کو آگ لگانے کا نہ کہنا۔ باہر سے کسی کی آواز ہے علی کو بھیج، ہم بیعت لینا چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا، میاں ذیشان صاحب ماتمی عزادار ہیں، زوار بیٹھے، مجھے حسین کی عزت کی قسم، دنیا علی قتل کرنے آئی تھی، زہرا درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، یہ قتل کرنے آئے تھے علی کو، درمیان میں کھڑی ہو گئی زہرا۔ ولایت کا تحفظ کیا علی کی، حسین کی ماں یوں سامنے کھڑی ہے، 36 دروازہ گرا رہے، اکیلی محمد کی بیٹی دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے۔ اب میں بار بار رک رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بی بی کے نوری محل کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ جب زہرا کا کوئی اپنی طاقت نہ رہی، بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے پہ تھا، ایک کمینے نے آنکھ کا اشارہ کیا، کنفذ بے غیرت نے تازیانہ نکالا، اس نے محمد کی بیٹی کے بازو پہ تازیانہ مارا، اسے کہا زہرا دروازہ چھوڑ، زہرا دروازہ چھوڑ، کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا۔ بی بی کا پہلو دروازہ گرنے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا، دروازہ گرنے سے محمد کی بیٹی کے پہلو پہ لوہے کی میخ لگی، پسلیاں شہید دروازہ گرنے سے نہیں ہوئی، بی بی دروازے کے نیچے تھی، لوگ صحن میں چلے۔ جسے جنت البقیع میں بیٹھ کے رونا نہ آئے۔ میں وہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو کتاب میں ہے۔ کیسے گزرے یہ؟ صحن میں داخل ہو گئے، میں بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ کر کے
سیدوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، صرف انہوں نے دروازہ نہیں گرایا، انہوں نے محمد کی بیٹی کی دیواریں گرا دی، انہوں نے محمد کی بیٹی کی گھر کی چھت گرا دی۔ جب زہرا کے گھر کی چھت گری، بی بی نے تطہیر والی چادر کھولی، کبھی زینب کو سنبھالے، کبھی کلثوم کو سنبھالے، کبھی حسن کو سنبھالے، بی بی نے چادر کے نیچے بچوں کو لیا، آواز کا زینب جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا شام غریبہ، جب خیمے کو آگ لگ جائے میرے حسین کے یتیم کربلا کے صحرا سے ایسے اکٹھے کرنا جیسے آج ماں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ ماتم کرو تے محمد لنگر کر کے جاوے مہربانی پرسا پڑھو نوخان آ جاؤ بھی سنگت نوخان آ جاؤ، نوخانی ہوں مومنین لنگر بھی کر کے جاوے۔